شاہریز آغا ہمیشہ سے سرد مزاج، مغرور اور حد سے زیادہ سنجیدہ انسان تھا۔ وہ محبت جیسے لفظ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک رشتے صرف ذمہ داری ہوتے تھے، جذبات نہیں۔ اور دوسری طرف علیزہ شاہ، بے باک، ضدی، شوخ اور زبان کی تیز، وہ لڑکی جو کسی کے سامنے جھکنا نہیں جانتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے، ساتھ پلے بڑے، کھیلے کودے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے شدید چڑ تھی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بارش کی سرد رات تھی۔ حویلی میں آغا جان کی سالگرہ کی بڑی تقریب جاری تھی۔ ہر طرف روشنیوں کی چمک تھی، مگر شاہریز کی نظریں صرف ایک وجود کو ڈھونڈ رہی تھی، علیزہ۔ وہ اچانک سیڑھیوں سے نیچے اتری تو شاہریز چند لمحوں کے لیے جیسے سانس لینا بھول گیا۔ سیاہ رنگ کے غرارے میں ملبوس، کھلے لمبے بال، ہلکا میک اپ اور آنکھوں میں ہمیشہ والی شرارت، وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ علیزہ نے جان بوجھ کر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا، اتنا مت گھورا کریں شاہریز صاحب، لوگ غلط سمجھ بیٹھیں گے۔ نظر لگ جاتی ہے۔ شاہریز نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی۔ نظر اور تمہیں؟ علیزہ ہنسی۔ اور جھوٹ بولنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، مگر شاہریز کی نظریں اس کے بالوں میں ہی الجھ کر رہ گئیں۔ لمبے سیاہ بال اس کی کمر سے ہوتے ہوئے اس کے ہپ تک جا رہے تھے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد تیز بارش شروع ہو گئی، بجلی چلی گئی، حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ علیزہ ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک کسی ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ آہ شاہریز! وہ گھبرا گئی۔ شاہریز اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اسے اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ بارش کی ہلکی آواز اور ان دونوں کی بے ترتیب سانسیں پورے ماحول کو عجیب بنا رہی تھیں۔ ابھی تو کہہ رہی تھی لوگ غلط سمجھیں گے۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، اتنا قریب کہ اس کے کان اس کے ہونٹوں کو چھو گئے۔ علیزہ نے دل کو سنبھالا، تو کیا واقعی غلط سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاہریز کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے اس کے کھلے بالوں کو انگلیوں میں لپیٹ لیا۔ چوم لیتی ہیں کبھی لب تو کبھی رخسار، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ اس نے بہت قریب ہو کر بڑے رومانٹک انداز میں شعر پڑھا۔ علیزہ کی سانس اٹک گئی۔ یہ بال اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ میرے ضبط کا امتحان لیتے ہیں۔ علیزہ نے فوراً خود کو سنبھالا، ہاتھ ہٹائیں۔ شاہریز مسکرایا، اگر نہ ہٹاؤں تو؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ بالکل اس کے اوپر جھک گیا، اسے اپنے قریب کر لیا۔ علیزہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا، مگر شاہریز کی گرفت اتنی مضبوط تھی۔ اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مزید قریب کر لیا۔ اس کے لمس سے علیزہ کا وجود کانپ اٹھا۔ شاہریز! اس کی آواز پہلی بار کمزور ہوئی تھی۔ شاہریز نے اس کے ماتھے پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم میرے ساتھ کیا کرتی ہو؟ کیا کرتی ہوں؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم ہر پل میری جان نکالتی ہو۔ پیچھے ہٹے، مجھے جانے دیں۔ اس نے اس کو زور سے دھکا دیا اور بہت تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اگلے دن آغا جان نے اچانک اعلان کر دیا، میں شاہریز اور علیزہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پورا گھر حیران رہ گیا۔ ہرگز نہیں، علیزہ فوراً بولی۔ شاہریز بھی خاموش کھڑا رہا، مگر اس کی نظریں صرف علیزہ پر تھیں۔ آغا جان سخت لہجے میں بولے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ہو اور تم لوگوں کا نکاح ہونا طے تھا۔ علیزہ غصے سے بولی، ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کر سکتے۔ شاہریز پہلی بار بولا، مگر شاید محبت برداشت سے ہی شروع ہوتی ہے۔ علیزہ چونک گئی۔ اس نے حیرت سے شاہریز کو دیکھا، اور شاہریز خود بھی شاید پہلی بار دل کی بات زبان پر لے آیا تھا۔ وہ اسے دل ہی دل میں بے پناہ چاہتا تھا اور شروع سے چاہتا تھا، مگر علیزہ نہ جانے کیوں اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس سے بہت چڑھتی تھی، یا شاید وہ اسے چڑھاتا تھا۔ علیزہ کے لاکھ انکار کے باوجود آخر نکاح ہو گیا۔
مگر نکاح کے بعد علیزہ نے شہریز سے دوری اختیار کر لی۔ وہ اس سے بچنے لگی اور شہریز وہ پہلے والا سرد انسان نہیں رہا تھا۔ وہ ہر وقت علیزہ کے آس پاس رہنے کے بہانے ڈھونڈتا، کبھی اس کے لیے کافی بناتا، کبھی رات کو چپکے سے اس کے کمرے میں پھول رکھ جاتا، مگر علیزہ جان بوجھ کر بے نیازی دکھاتی۔ ایک رات علیزہ بال خشک کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کی لائٹس بند ہو گئی۔ او خدایا! وہ گھبرا گئی۔ اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ڈر گئی۔ شہریز کی بھاری آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ علیزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ ہر وقت ڈرانے کیوں آ جاتے ہیں؟ شہریز نے اس کے گیلے بال ایک طرف کیے اور گردن پر جھکتے ہوئے بولا، کیونکہ تمہیں ڈرتے ہوئے دیکھ کر عجیب سکون ملتا ہے۔ علیزہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ آپ بہت خطرناک ہیں۔ شہریز ہلکا سا ہنسا۔ اور تم بہت خوبصورت۔ اس کے ہونٹ اس کی گردن پر جیسے پیوست ہو گئے۔ پیچھے ہٹیں، پلیز مجھے چھوڑیں، علیزہ منمنائی، مگر شہریز نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اتنا قریب، وہ اس کی اس قدر قریب تھا کہ علیزہ کو اپنا آپ چھڑانا مشکل لگ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت کہ اب صبر نہیں ہوتا۔ تم بہت خوبصورت ہو علیزہ۔ علیزہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ شدت دیکھ رہی تھی جس میں صرف محبت تھی، خالص، بے حد اور بے قابو محبت۔ حالانکہ یہ محبت اس کے لیے شروع دن سے تھی، مگر اسے نظر نہیں آتی تھی۔ شاید نکاح کے بعد انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دوران ایک غلط فہمی نے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے۔ شہریز نے نویرہ کو اپنے دوست شاہ میر کے ساتھ دیکھا اور غصے میں اس پر شک کر بیٹھا۔ علیزہ ٹوٹ سی گئی۔ آپ بھی باقی مردوں جیسے نکلے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے آپ پر یقین کر لیا تھا۔ شہریز کو فوراً اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا، مگر تب تک علیزہ جا چکی تھی۔ بارش کی ایک رات علیزہ حویلی چھوڑ کر جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچی کسی نے پیچھے سے اسے زور سے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہریز کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ علیزہ نے خود کو چھڑانا چاہا۔ چھوڑ دے مجھے۔ شہریز نے اسے اور مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولا، تم میری عادت بن چکی ہو علیزہ، اور میں اپنی عادتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ شہریز اس کے سامنے آیا، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ پھر پہلی بار اس نے محبت کا اعتراف کیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور دھیرے سے بولا، اتنی کہ اب تمہارے بغیر سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے۔ علیزہ کی ساری ناراضگی جیسے ایک پل میں پگھل سی گئی۔ اس نے دھیرے سے شہریز کے سینے پر سر رکھ دیا۔ پھر آپ نے مجھ پر شک کیوں کیا؟ شہریز نے فوراً سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر اس رات پہلی بار وہ دو ضدی دلوں نے محبت کے آگے ہار مان لی۔